کیا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع کے خلاف تھے؟ جو مسائل پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اجماع ہوا، اس اجماع کے خلاف تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اس کا کیا حکم ہے؟ چنانچہ اس سلسلے میں بعض حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جن مسائل پر اجماع ہوا، ان کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجماع فاروقی، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسائل پر اجماع ہوا، اس اجماع سے اختلاف کرنے کی نسبت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب مخالف تھے اور ان کا اجماع نہیں تھا اس سلسلے میں، اور یہ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل حقیقت کے بھی خلاف ہے اور اصل کے بھی خلاف ہے۔ چنانچہ سلیمان اعمش کے نقل کردہ ایک واقعے سے اس کی گتھی سلجھانا آسان ہو جاتا ہے، اور ان کی طرف جو منسوب ہے کہ اختلاف کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار الواردہ میں لکھا ہے کہ اعمش کہتے ہیں، حضرت اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کوفہ میں ایک بوڑھا شخص حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعاً یہ روایت نقل کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مجلس میں 3 طلاق دے دے تو وہ ایک ہی شمار ہوگی، اور لوگوں کا تانتا اس کے پاس بندھا ہوا ہوتا تھا، لوگ آتے تھے اور یہ حدیث اس سے بغور سنتے تھے۔ آگے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی حدیث سنی ہے؟ اس نے مجھے بھی مذکورہ بالا حدیث سنا دی کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، یہ روایت مجھے بھی سنا دی۔ میں نے دریافت کیا کہ کہاں سنی ہے؟ امام اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے کہاں سنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اپنی کاپی دکھاتا ہوں، جو اس زمانے میں لکھتے تھے، جس طریقے سے بھی لکھا جاتا تھا۔ چنانچہ وہ کاپی نکال کر لایا، کاپی میں دیکھی تو اس میں یہ لکھا تھا، میں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے تو وہ اس سے بائنہ ہو جائے گی اور دوسرے شوہر سے نکاح کیے بغیر اس کے لیے حلال نہ ہوگی۔ یہ لفظ لکھا ہوا تھا۔ اس پر میں نے سوال کیا کہ تعجب ہے، یہ روایت تمہاری زبانی روایت کے خلاف ہے۔ اس نے کہا صحیح یہی، یعنی جو میں نے کہا وہ صحیح نہیں ہے، جو کاپی میں لکھی ہوئی بات ہے وہ صحیح ہے، لیکن لوگ مجھ سے وہی کہلوانا چاہتے ہیں جو میں اوپر کہہ رہا ہوں کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے، اور اصل یہ ہے جو میری کاپی میں لکھا ہوا ہے۔ بحوالہ النجات الکاملہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 11 اور 12 پر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے تو یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ حضرت علی ابن ابی طالب کا موقف بھی اس مسئلے میں وہی ہے جو جمہور امت کے موافق ہے، اور ان کی طرف اختلاف کی نسبت یہ درست نہیں ہے، جیسا کہ ابھی بالکل صاف طور پر حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت سے یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اجماع صحابہ کے خلاف نہیں تھے۔ چنانچہ اس مسئلے کو کتاب المسائل کی 5ویں جلد صفحہ 165 پر نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔